السلام علیکم۔ آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں میٹرک میں تھی، میری منگنی پھپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ ابو امام مسجد ہیں۔ میں کالی سی بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے جیسی بھی تھی میں صحت مند تھی اور میرے لیے یہ کافی تھا۔ منگنی کے بعد پھپھو کا بیٹا دبئی چلا گیا۔ وہ پیسے کمانے لگا۔ 2 سال تک میرے ساتھ رابطے میں رہا۔ ابو کے موبائل پہ کبھی فون کرتا تو میں بھی اس سے بات کر لیتی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ رابطہ کم کرنے لگا۔ میں بی اے کر رہی تھی، وہ گھر آیا لیکن میرے سب خواب توڑنے کے لیے اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ گورا چٹا اور خوبصورت تھا اور میں کالی سی۔ کہنے لگا مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم کو دیکھ کر ڈر سا لگتا ہے۔ یوں کہہ لے وہ میرے دل پہ خنجر چلا رہا تھا۔ بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا اور انجام یہ ہوا کہ منگنی ٹوٹ گئی۔ میں بہت روئی، بہت زیادہ۔ مجھے اپنے کالے ہونے پہ غصہ آنے لگا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی، میں کالی کیوں ہوں؟ میں بدصورت کیوں ہوں؟ بہت روئی تھی۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پہ قیامت تھا۔ اس کی دلہن بہت خوبصورت تھی، بالکل کسی تتلی کی طرح۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے خوبصورت۔ خیر میں رو کر چپ ہو گئی۔ میں کالج سے یونیورسٹی چلی گئی۔ میرے لیے رشتے آتے تھے لیکن صورت کو پسند کیا جاتا ہے، نہ کہ سیرت کو۔ ہر بار ریجیکٹ ہوتی رہی۔ ایسا وقت آ گیا میں شادی کے نام سے ہی نفرت کرنے لگی۔ ہر وقت کتابوں میں گم رہنا۔ میری زندگی کتابوں میں ڈوب چکی تھی، پڑھنا پڑھانا اور بس پڑھنا۔ کزن کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ ہمارا آنا جانا بھی کم تھا، اسے دیکھے بھی کافی وقت گزر گیا۔ ہاں پھر ایک دن وہ میرے چچا یعنی اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا، ساتھ اس کی بیوی بھی تھے۔ وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں پیلا سوٹ پہنا ہوا تھا، مہندی والا۔ میرے پاس آیا، ساتھ اس کی بیوی تھی۔ ہاتھ ملا کر ملا۔ میں نے مسکراہٹ سے اس کا ویلکم کیا، شادی کی مبارکباد دی۔ میری طرف دیکھ کر بولا، دیکھو میری بیوی ہے نا، بالکل پری جیسی۔ پھر طنز کرتے ہوئے بولا، یہ کون سے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ بالکل ہی عجیب لگ رہی ہوں۔ میری آنکھ سے انجانا سا آنسو گرا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مہندی کی تھالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں بہت روئی تھی، اس کا سامنا نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے درد دے رہا تھا۔ میں ماسٹر کر رہی تھی۔ میں دن رات پڑھتی رہی، محنت کرنے لگی۔ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہنے لگا طلاق والا لڑکا ہے، تو کوئی کہتا 5 بچوں کا باپ ہے، کوئی بکریاں چرانے والا تو کوئی 60 سال کا بوڑھا۔ سب رشتے آئے میرے لیے، لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بابا نے دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھایا۔ میں ساری رات اگر پڑھتی تو میرے ساتھ بابا بھی جاگتے رہتے۔ میں سمجھتی تھی میرے سونے سے پہلے کبھی بابا جان نہیں سوئے تھے۔ بابا میرا درد سمجھتے تھے، میری ہمت تھے میرے بابا، اور بابا مجھے بہت پڑھانا چاہتے تھے۔ میں نے ایک بار سنا اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا اور اس کا بازو توڑ دیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ ماسٹر کے ساتھ ساتھ میں وکالت بھی پڑھنے لگی۔ بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں۔ بابا جان کا خواب بھلا میں کیسے پورا نہ کرتی۔ میں وکیل کی پڑھائی کرنے لگی۔ ہاں ایک پرابلم یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار محلے والے باتیں کرنے لگے۔ کوئی کردار کشی کرتا تو کوئی کہتا بوڑھی ہو رہی ہے، کسی کو بھی دے دیں، لیکن بابا میری ڈھال تھے۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے، ہم صرف 2 بہنیں تھیں، ایک مجھ سے چھوٹی، لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی۔ جب میں وکیل کا امتحان پاس کر چکی، اس دن امی ابو بہت روئے۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ خوش کوئی بھی نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو وہ صرف میرے ماں باپ۔ ابو میرا ماتھا چوم کر بولے، میری بچی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن چچا اور تایا ہمارے گھر آئے، کہنے لگے وکیل ہی بنی ہے، کون سا جج لگ گئی ہے، اس کی شادی کروا دو اب۔ وہ الفاظ میرے دل میں لکھ گئے تھے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے جج بننا تھا۔ 1 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی، گھر میں نوکر تھے۔ ہماری غربت کے دن ختم ہوئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھ پہ ایک راز یہ کھلا تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے بیچ دیا تھا، مطلب ہم اپنے مکان میں کرایہ دار تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن جج نوید بھٹی میرے ہم سفر بن گئے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی۔
میں جتنا شکر کرتی اتنا کم تھا۔ نوید بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ خیر، وقت کا تماشا یہ ہے کہ میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک واقعہ ہوا۔ اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا، میڈم، اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ تو میرے کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کیس پہ سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پہ اس کے شوہر کو بھی بلوایا گیا۔ وہ کزن جو مجھے کالی اور بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا، وہ میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ نظریں جھکائے، میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تو بے شک بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے، کتنا روئی۔ اگر میں اس کی ہم سفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور آج میں جج بنی ہوں، اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا، میں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا تھا۔ اتنے میں میرا شوہر آ گیا، بڑی کار پاس آ کر رکی۔ میں اس میں سوار ہوئی، وہ بائک کے پاس کھڑا تھا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پہ سجدہ ریز تھی۔ میری آپ سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ خود پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے ہر فیصلے پہ راضی رہیں۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پہ ہاتھ رکھیں اور مسکرا کر آگے بڑھ جائیں۔ میری مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ عام سی لڑکی آج سول جج ہے۔ سو رونا دھونا بند کریں، اپنی قسمت خود لکھیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔